بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ قید خانہ ہونے کا مطلب کئی وجہیں ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیدی اپنی زندگی کے اندر آزاد نہیں رہتا، ہر چیز کے اندر دوسرے کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ مثلا جو چیز کھانے کو دیا گیا وہ کھا لیتا ہے، جہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا وہاں کھڑ جاتا ہے، جہاں بیٹھنے کو کہا گیا وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا قید خانے کے اندر منمانی نہیں چلتی۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلم کو دنیاوی زندگی کے اندر اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح قید خانے کے اندر قیدی رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے وہ مکمل طور پر کرے، اور جن چیزوں سے روک دے ان سے مکمل طور پر رک جائے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قیدی قید خانے سے دل نہیں لگاتا، جی نہیں لگاتا، بلکہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھٹکارا پا کر گھر کو چلا جاؤں۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح قیدی یہ چاہتا ہے کہ چھٹکارا پا کر گھر کو چلا جائے، اسی طرح ایک مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ دنیا کو مقصود نہ بنائے، بلکہ ہمیشہ یہ فکر کرے کہ ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ دنیاوی ساز و سامان بہت قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزکاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار، کہ دنیاوی زندگی اور یہاں کا ساز و سامان بس چند دنوں کے لیے ہے، اور اصل تو رہنا آخرت میں رہنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں بلکہ زندگی تو صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا سب لوگوں کو چاہیے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عمل کرے، دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشگی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے بھی عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔